بلال۔ حضرت بلال آپ پیغمبر محمد کے شہر حجاز میں 580 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ پہلے آپ غلام ہوا کرتے تھے، بعد میں آپ بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بھروسے مند اور وفادار صحابہ بنے۔ اب بلال کے والد کا نام رباح بنو جمح اور والدہ حمامہ تھیں، جو ایبیسینیا کی شہزادی تھیں۔ انہی وجہ سے آپ کی والدہ کو غلام بنا لیا گیا اور آپ حضرت بلال غلامی میں ہی پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ غلام بن گئے۔ اپنی کتاب بلال ابن رباح میں محمد عبدالرؤف لکھتے ہیں کہ بلال ایک اچھے اونچے قد کے تھے، رنگ گہرا بھورا، آنکھیں چمکدار، اچھی ناک اور چمکنے والا شریر، آواز گہری گونجنے والی۔ جب آپ محمد نے ایک اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو حضرت بلال نے اسلام قبول کیا، اور جس کے پاس آپ بلال غلامی کرتے تھے اسے یہ گوارا نہ ہوا۔ اس نے سوچا اگر میرا ہی غلام ایک اللہ کا نام لے گا تو بتوں کی پرستی تو بند ہی ہو جائے گی، اور میرا بھی نام خراب ہوگا کہ فلاں کے غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ حضرت بلال کو اس نے باندھ کر کوڑے مارے۔ بولا تیرا خدا کون؟ آپ نے کہا اللہ۔ پھر وہ بولا میں نے تجھے خریدا ہے، تو غلام ہے میرا۔ بول تیرا خدا ان بت میں ہے، یہی تیرا خدا ہے، پر آپ حضرت بلال اللہ کا ہی نام لیتے رہے۔ پھر جب یہ خبر آپ ابو بکر تک پہنچی تو آپ ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیا اور ظلموں سے نجات دلائی۔ آپ حضرت بلال جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے پہلی بار تو آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کو بولا، تو آپ حضرت بلال پیغمبر محمد کے پیروں میں بیٹھنے لگے۔ تو آپ نے کہا بلال آؤ میرے پاس بیٹھو، اب تم غلام نہیں ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا، اب سے تم وہی کھاؤ گے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پہنو گے جو ہم پہنتے ہیں، تمہارے اور ہمارے بیچ فرق کوئی نہیں۔ حضرت بلال رو پڑے کیونکہ انہیں آج سے پہلے صرف غلام ہی بنا کر رکھا گیا، تپتی دھوپ میں اپنے مالک کی چھاؤ بننا پڑتا۔ آگے چل کر جیسے جیسے اسلام پھیلانا شروع ہوا، آپ بلال سب میں شامل رہے اور کئی جنگیں لڑیں، جیسے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اور سب میں فتح حاصل ہوئی۔ آپ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری وفاداری نبھائی اور ان کے خاص بن گئے۔ جب اسلام کی پہلی مسجد بننی شروع ہوئی تو سبھی نے مل کر بنیادیں رکھیں، اور جب مسجد نبوی بن کر مکمل ہو گئی تو آپ نبی پاک نے آپ حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اذان دو، اور پہلی اذان دی گئی۔ اسی دن سے حضرت بلال کی ڈیوٹی اذان دینے کی لگی، جسے وہ بے حد خوش ہو کر نبھایا کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں رنگ روپ قبیلے کا فرق نہیں ہے۔ حضرت بلال کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ میں رہتے کھاتے پیتے بھی ساتھ ہی میں، مانو جیسے حضرت بلال یہ سب کچھ ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت بلال کے لیے ایک پریوار جیسے ہی تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہنے لگے اور آپ نے دن دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ حضرت بلال اور سبھی صحاباؤں کے لیے یہ خبر بہت ہی دکھ دائی تھی اور سبھی بے حد روئے۔ جب آپ کو دفنانے کا وقت آیا تو سبھی ہمت ہار گئے اور کسی سے بھی نبی پاک کے جسم مبارک کی نماز نہ پڑھائی گئی، اور بلا نماز آپ کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں آپ سویا کرتے۔ آپ پیغمبر محمد کے بعد جب اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال اذان پڑھنے لگے، اور جب اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھنے لگے تو رونے لگے، اور اذان پڑھتے پڑھتے نیچے اتر آئے اور غم میں سب چھوڑ چل گئے۔ آپ نے برسوں تک اس کے بعد اذان نہیں دی، بس روتے رہتے، اور ایک دن حضرت بلال کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، جس میں آپ نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا بلال جو کام اللہ نے تمہیں سونپا ہے اسے بخوبی پورا کرتے رہو اور ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا، یاد رکھو ایک دن سبھی کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس خواب کے بعد حضرت بلال جہاں بھی ہوتے اذان کے وقت اذان دیتے اور نماز پڑھا کرتے۔ حضرت بلال کو دمشق میں ہی باب الصغیر قبرستان میں دفنایا گیا۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔